ایک بچے کا ایک پیغام ہے، وہ ہم اسکرین پر لگائیے گا، وہ پیغام چھوٹے بچے کا. میں بلال کامران اور بائی پروفیشن میں ایک بینکر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت اور اس کے ساتھ نازل کیا گیا قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے لاء بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی اپنی اسوہ حسنہ کے تھرو امپلیمنٹ کر کے ہمیں ایز اے رول ماڈل دکھایا. ان کی سب سے بڑی سنت 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں نظر آتی ہے، جس میں سب سے پہلے انہوں نے آیات کی تلاوت کی، پھر اس کے علم اور حکمت کو واضح کیا، اور پھر ہمارے نفس کا تزکیہ یا اس کو پاک کیا. ایز اے امت ہمیں یقین دلایا کہ اللہ ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دے گا. ہمارے اندر کے جو ڈیزائرز ہیں ان کو توڑ کے نبی نے ہمیں اللہ سے جوڑا، مالک سے جوڑا، اور ہم نے یہی ان کی زندگی میں دیکھا کہ اللہ کے تعلق اور ایمان سے انہوں نے منیمم وسائل میں میکسیمم رزلٹ دیے. تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہماری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، جبکہ کنسسٹنسی آف پرپس برنگ سکسیس. انسان 3 وجوہات سے کنسسٹنٹ ہوتا ہے، یا فائدے کے لیے، یا مصیبت سے بچنے کے لیے، یا پھر محبت میں. ہماری اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، لیکن کیونکہ ہمیں فوری نفع نظر نہیں آتا، اس لیے عمل کرنا مشکل لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں اس ربیع الاول کہ ہم اپنے اتباع کے کوالٹی اور سٹینڈرڈ کو بڑھائیں گے، اور مرتے دم تک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے. اور جب ہم نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانی کریں گے. تھینک یو اینڈ آمین. السلام علیکم، میں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک بہت خوبصورت تبدیلی آئی ہے. میں نے اتنی محنت سے کامیابی حاصل کی، لیکن پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری زندگی میں ایک ایمٹینس تھی، میں ایک ڈپریشن میں تھی. تو بس میں نے اسی کشمکش میں اپنے اللہ کو پکارا، اور جب بھی ہم اللہ کو رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو بس میری نظر سے ایک حدیث گزری جس میں کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں دیکھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل قرآن کے عین مطابق تھی. ہی واز اے واکنگ قرآن. تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں نے دنیا کا تو سب کچھ جان لیا، لیکن اپنے نبی کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. تو بس میں نے اپنے اخلاق و کردار پہ کام کیا، اب اللہ کے احکام اپنی زندگی میں لانا شروع کیے. تو آئی پرومس میں اپنی زندگی میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ پیس محسوس کر رہی ہوں، خوش ہوں، سکون میں ہوں. جتنا ہے شکر گزاری آ گئی ہے. تو سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا رستہ دکھا دیا مجھے. تو میں آپ سب کو بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو دنیا ہے یہ ایک ڈیلیوژن ہے، اس سے دھوکہ مت کھائیں. السلام علیکم، میرا نام احسن کامران ہے اور میں IBA کا اسٹوڈنٹ ہوں. ناظرین، اگر ہم اپنے آج کل کے معاشرے کی بربادی کی وجہ دیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر کی بے چینی، بے سکونی اور بے صبرا پن ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جو اس پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بن کے آئے تھے، جنہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ایمان سے تمام انسانیت کو نیکی کا عزم دیا تھا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو ان کا صبر اور ان کا برداشت تھا. اس صبر میں ہمیں 3 امپورٹنٹ ڈائمنشن نظر آتے ہیں. سب سے پہلے جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا، اور اللہ کے حکم کے لیے بالکل فرم ڈٹ جانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے لیے بالکل فرم سوسائٹی کے اگینسٹ ڈٹ گئے تھے. انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دو پھر بھی میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا. تو ناظرین، آج
ہمارے معاشرے میں ہم یہ صبر کیوں اپنا نہیں پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے صبر کا تذکرہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن اسے اپناتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے پریشرز اور دنیا کی انوالومنٹ میں اللہ کے حکم کو سالڈ اور سٹینڈ نہیں لیتے اس پہ۔ اسی لیے آئیے اس ربیع الاول ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے ان کے صبر کی مثال کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر سٹینڈ لیں گے اور فرم ہو جائیں گے تاکہ ہم ایک بٹے ہوئے ہجوم کی جگہ ایک بہترین طاقتور قوم بن سکیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔ 1400 سال پہلے انسان شرک میں مبتلا تھا۔ وہ آگ کو، سورج کو، پتھر کو پوجتا تھا، اپنے رب کی تلاش میں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ ایک عورت کا علم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرایا، ہمارے رب سے تعلق جوڑا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین اخلاق اور کردار کی مثال ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایز اے قوم اینڈ اسپیشلی ایز یوتھ آف پاکستان، کیونکہ ہماری یوتھ ہمارے ملک کا فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی ہے، ہماری یوتھ ہمارے ملک کی بیک بون ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی اسوہ حسنہ کو اپنے کردار میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اپنائیں، تاکہ ایک اسلامی معاشرے کا جو تصور ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، اور سب سے بڑھ کے ہم سب ایز اے قوم اللہ تعالیٰ کی رضا